بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ 7 مئی کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ جس کے نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 2-5 کی اکثریت سے اپنے مختصر فیصلے میں حکومت کی جو انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے وہ منظور کرتے ہوئے 5 رکنی بینچ کے 23 اکتوبر 2023 کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے آرمی ایکٹ کی تینوں شقیں 2D 21D 2D2 اور 59(4) کو بھی بحال کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے اور 9 مئی کے کیس کے متعلقہ تمام ملزمان جن کے کیسز کا فیصلہ ملٹری کورٹس میں چلنے کا ہوا ہے انہیں ملٹری کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ لہذا یہ کیا اس کے پاکستان کی سیاست کے اوپر اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں اور کن کے لیے آنے والے دن جو ہے مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں، یہ آپ کو اس ویلاگ کے اندر بتائیں گے۔ پورا ویلاگ ضرور دیکھیے گا۔ اس فیصلے میں ملٹری کورٹ کے خلاف اپیل کا حق دینے کے لیے معاملہ جو ہے حکومت کو بھیج دیا گیا کہ جی وہ 45 دن کے اندر جو ہے وہ قانون سازی کرے، جس میں عدالت نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت عدالتوں کے قیام اور اختیارات جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں، لیکن ہائی کورٹ کے اندر پھر ملٹری کورٹ سے جو فیصلے ہونے ہیں ان کی ہائی کورٹس کے اندر جو اپیلیں ہیں اس حوالے سے جو ہے نا 45 دن کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرے۔ اچھا، اس کیس کے حوالے سے میں نے جو ہے جب یہ شروع ہوا تھا تو 1 سے زیادہ ویلاگ کیے تھے، جس میں کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کا جو کیس ہے جو پہلے سے ملٹری کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے فیصلے میں تاخیر کی جو ایک وجہ تھی میری اپنی ذاتی رائے میں وہ یہ کیس تھا کہ اس کیس کا فیصلہ آ جائے، کیونکہ ان پر جنرل فیض صاحب پر جو ٹاپ سٹی کیس کا کرپشن کا کیس چل رہا تھا وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کے اوپر جو اصل مدعا تھا نا، جو اصل کیس تھا وہ پائیں 9 مئی کا جو کیس تھا اس حوالے سے تھا کہ 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کیا ہے اور 9 مئی کو جو سازش ہوئی ہے وہ کیا ہے، کیونکہ 9 مئی کو جو کچھ آپ نے سڑکوں کے اوپر دیکھا وہ ایک علیحدہ سینیریو تھا، اور ود ان دی آرمی جو ہوا وہ ایک علیحدہ سینیریو تھا کہ آرمی کے اندر بھی جو ہے وہ بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی، جو انتہائی ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی سالمیت اور ریاست پاکستان کے حوالے سے ایک انتہائی گنونی جسے کہتے ہیں نا وہ آپ سازش کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اصل یہ تھا کہ جنرل فیض صاحب کا تو جو شنید تھی، کیونکہ جو باخبر ذرائع ہیں ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، میرے پاس تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے دستاویزی ثبوت نہیں ہے کہ اس حوالے سے جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ تو ملوث پائے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کہا جو اس کیس میں ہوا اس سے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی بریکٹ ہوتے ہیں، کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، کہ وہ بھی اس کے جو سازش تھی وہ اصل جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ بانی پی ٹی آئی تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا، فرض کریں کہ سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے وہ ایک اور سینیریو ہوتا، لیکن اب جو سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ بھائی جان بالکل جو ہے، تو اب وہ صورتحال بالکل ورس ہو گئی ہے، سینیریو ایک دم پاکستان کی سیاست کا بدل گیا ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ تبدیلیاں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا تھا کہ بات یہ ہے کہ میں بالکل ہم ذاتی طور پہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے حامی ہیں اور ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کے حامی نہیں، لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ عدل اور انصاف کے جو معیار ہیں یہ سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے، یہ سب کے لیے ایک ہونے چاہیے۔ تحریک انصاف کے دور میں میرے حال میں 27 کے 28 افراد تھے جن کے خلاف ملٹری کورٹس کے اندر کیسز چلے تھے، اور خود یوٹیوب کے اوپر بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے انٹرویوز موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں کہ جن کے اندر وہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کے کیس چلانے کی وکالت کر رہے ہیں کہ بالکل چلنے چاہیے، اور ان 27 یا 28 افراد میں سے 1 یا 2 کو میرے حال میں سزائے موت بھی ہوئی تھی اور جس پہ عمل بھی ہوا تھا۔ تو اگر اس دور کے اندر سویلین کے جناب کیس ملٹری کورٹس کے اندر چل سکتے ہیں تو اب کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی؟ ہاں، یا تو اس وقت بھی یہ سارے جتنے جناب یہ ڈیموکریٹک ہو چیمپئن بنے ہوئے ہیں نا ڈیموکریسی کی جمہوریت کے، اس ٹائم جاتے نا، کیا وہ انسان نہیں تھے جن کے کیسز چل رہے تھے؟ لیکن اس وقت پایا نا چونکہ خان صاحب اور یہ دوسرے جو ان کے ہیں وہ نہیں تھے۔ تو یہاں بات مجھے بالکل اب بھی میں کہتا ہوں کہ سویلین کے جو میری رائے نہیں چلنے چاہیے، لیکن قانون خود بانی پی ٹی آئی کہتے تھے نا سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، تو پھر قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، اور آج میں کہتا ہوں کہ جو ان کا اپنا کہا ہوا ہے نا وہ ان کے اوپر آ رہا ہے۔ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اب اگر جنرل فیض حمید صاحب کا فیصلہ آتا ہے اور اس کے اندر یہ اسٹیبلش ہو گیا
کہ جناب بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کا جو سازش ہوئی تھی اس کے جناب ماسٹر مائنڈ ہیں، اور فیض امین صاحب تو ایز اے ٹول یوز ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ یہ 9 مئی کے جو باہر ہوا ہے اس حوالے سے جو ملزمان ہیں ان کا تو ایک علیحدہ کیس ہے، کیونکہ وہ تو بلوا جلاؤ گراؤ جو ملٹری انسٹالیشن ہے اس حوالے سے ہوگا، لیکن یہ سازش کے جو ماسٹر مائنڈ ہونے کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر انہیں جو ہے وہ فوجی تحویل میں لے لیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوگا۔ اور جناب والا اگر ایسا ہو جاتا ہے، فرض کریں پائن کہ یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پایان ہے روز روز دیاں جڑیاں ملاقاتاں اور اس حوالے سے ہائی کورٹ میں اپیلیں آنیاں جانیاں، اور جیل کے بعد یہ جو باہر جو پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، پایان بانی نے یہ کہہ دیا، خان صاحب نے یہ کہہ دیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، بانی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بانی کو میڈیسن نہیں مل رہی، بانی نے پکھا نہیں ہے، بانی دی فریج خراب ہے، یہ سارا کچھ جناب ختم شد ہو جائے گا۔ کیونکہ وہاں سے تو آپ یہ دیکھیں کہ جنرل فیض امین کا کیس پچھلے اگست سے چل رہا ہے نا، اگست 2024 سے، تو ابھی تک ان کی کوئی خیر خبر ایک چیز نہیں آئی۔ اگر کوئی آتی بھی ہے تو وہی کہ جو ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے، ورنہ نہیں آئی۔ تو پھر اس کے بعد خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ آپ یہ سمجھنے کہ کچھ باخبر ذرائع جسے ہے وہی دیا کریں گے، ورنہ پھر جب کیس کا فیصلہ ہوگا تو وہ اناؤنس ہوگا۔ تو یہ روز روز کی جو کھچ جھک ہے نا، یہ ساری کی ساری جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔